حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیے گئے واقعات میں شامل ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کے پنوں میں ہی نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد میں بھی محفوظ ہے۔ اس کا مقصد کیول ایک طوفان کی کہانی سنانا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ حق کی دعوت، صبر اور توکل کس طرح انسان کو اللہ کی رحمت کے حصار میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ آج ہم اس سفر پر چلیں گے، وقت کے پردے ہٹا کر دیکھیں گے کہ حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کیسے بنی، طوفان کیسے آیا اور ایمان والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، دن رات چھپ کر بھی اور کھل کر بھی، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن جواب، مذاق اور انکار۔ لوگ کہتے یہ تو بس ایک انسان ہے ہماری طرح۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی تھا مگر ایمان مضبوط۔ سال گزر گئے، صدیاں بیت گئی، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں پر گننے لائق ہی رہی۔ لکڑی کے تختے، ہتھوڑے کی آواز، نوح صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا ہوا بدن۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا حکم نازل ہوا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ہر چھوٹا ٹکڑا بھی اللہ کے حکم سے اس کی جگہ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پہاڑ پر کشتی؟ نوح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وقت قریب ہے، تم سمجھو گے مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ نے نوح صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہر جاندار کے جوڑے کو کشتی میں داخل کرو، نر اور مادہ۔ آہستہ آہستہ زمین کے کونے کونے سے جانور آنے لگے، پرندے، چرندے۔ ایمان والے خاموشی سے کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ لوگ آخری لمحے تک بھی مذاق اڑاتے رہے، لیکن آسمان اب خاموشی توڑنے والا تھا۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا، فَفَجَّرْنَا الْأَنْهَارَ، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، زمین اور آسمان کا پانی مل گیا، پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے لگا، کشتی دھیرے دھیرے پانی پر تیرنے لگی۔ یہ اللہ کے حکم کی معجزانہ حفاظت تھی۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو کشتی میں نہیں تھے اور جن کا انجام طے ہو چکا تھا۔ طوفان کے دوران حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مل کافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹا جو پہاڑ کی اونچائی میں پناہ لینا چاہتا تھا بولا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے نہیں چھو پائے گا۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر ایک لمحہ آیا، لہروں نے بیٹے اور باپ کے بیچ فاصلہ ڈال دیا۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اللہ کے فیصلے پر صبر اور رجا۔ آخرکار زمین نے پانی نگلنا شروع کیا، آسمان نے برسنا روک دیا اور کشتی پہاڑی جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ایمان، دعوت اور توکل کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی پناہ نہیں۔ ایمان والے چاہے تعداد میں کم ہوں مگر انجام میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جب فتنہ عام ہے، ہمیں حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، دعوت اور یقین کو اپنانا ہوگا۔ کشتی کی مثال آج بھی زندہ ہے۔ کشتی ہے اللہ کا دین اور طوفان ہے گناہ اور کفر۔ نجات صرف اسی میں ہے کہ ہم اس کشتی میں سوار ہو جائیں، ایمان، اعمال صالح اور تقوی کے ساتھ۔